اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 9ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آخری آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں مذمت اور برائی بیان کی گئی تھی بت پرستوں کی، اور ان کی جہالت اور حماقت پر تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو انہوں نے خود سے بنائی ہیں، اور جن کی پوجا کرتے ہیں ان سے اچھے تو ان کی پوجا کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ان پجاریوں کے بھی ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، پیر ہیں، اور جن کی پوجا کرتے ہیں ان کے بھی ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان ہیں، مگر پجاری پیروں سے چلتے بھی ہیں، ہاتھوں سے پکڑتے بھی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں، اور جن کی پوجا کرتے ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں۔ تو بہت ممکن ہے اس طرح کی جب حقیقتیں بیان کی جائیں تو جاہل آدمی وہ الجھنے لگے اور بیان کرنے والے کو، آئینہ دکھانے والے کو برا بھلا کہنے لگے، اس لیے کہ بعض لوگ سچائی کے دشمن ہوتے ہیں، سچائی دیکھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، وہ ایسے جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں جب ان کے سامنے آئینہ رکھا جاتا ہے تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے وہ آئینے پر جھنجھلاتے ہیں، آئینے ہی پہ خفا ہوتے ہیں۔ اور آئینے کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی برا مانے یا بھلا، آئینہ تو ہمیشہ سچی بات بتاتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، اور جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، ہم تو بھئی جو میری ذمہ داری ہے پورا کریں گے۔ مگر لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ جو آئینے سے ملا آئینے پہ جھنجھلایا، کسی نے اپنی کمی کی طرف نہیں دیکھا۔ آئینہ دیکھا، برائیاں اس نے دکھائیں، تو بجائے اپنی برائیوں کی اصلاح کے آئینے کو توڑنے کی کوشش کرتے۔ تو ظاہر بات ہے کچھ ایسے جنونی لوگ ہوں گے جو اپنے معبودوں کی یہ برائی سنیں گے، حالانکہ جو سچائی اور حقیقت ہے تو ہو سکتا ہے وہ جہالت پہ آمادہ ہوں، زبان سے الٹا سیدھا بکنے لگیں۔ تو ایسے موقع پر
آپ کو کیا کرنا چاہیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہدایات اللہ نے قرآن کی آیات میں دی۔ فرمایا خذ العفو، آپ درگزر کو اختیار کیجیے، یعنی جہالت کا جواب جہالت سے نہ دیجیے، ان کی باتوں کو برداشت کیجیے، برائی کا جواب بھلائی سے معاف کر دیجیے، ان سے انتقام نہ لیجیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلی بات پھر بھی ان کو سمجھاتے رہیے، ان کی بات کو تو جواب نہ دیجیے، لیکن بھلی بات معقول طریقے پر پھر بھی بتاتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، یعنی جہالت کا علاج جہالت نہیں ہے، پاگلپن کا علاج پاگلپن نہیں ہے، بلکہ آگ کا علاج آگ لگانا نہیں ہے، آگ کا علاج آگ کو بجھانا ہے۔ جہالت کا علاج جہالت نہیں، جہالت سے تو جہالت اور بڑھے گی، کم نہیں ہو۔ عربوں کا طریقہ یہی تھا، ان کو اس پر ناز بھی تھا، کہے پر کہ ہم جہالت کا جواب جہالت سے دیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ فلما اصبح الشر وامسى وهو عريان، تو فرماتے ہیں جب برائی ظاہر ہو جاتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، وہ جیسا کرتے ہیں اس کا جواب ہم ویسے ہی دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال تھا۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا، اگر آپ نے ان کی بات کا جواب غصے میں دیا تو یہ آپ کے اخلاق، آپ کے حلم، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے سے نیچی بات ہے۔ ایک مطلب تو قرآن کی آیت کا یہ ہے جو بالکل سیدھا اور صاف سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا، عفو کہتے ہیں آسان چیز کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماننے والوں سے، ایمان والوں سے آسان چیز کو قبول کر لیجئے۔ آسان چیز کا مطلب یعنی جو بات وہ کہہ رہے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں، آسانی سے جو ان سے ہو سکے اسی کو قبول کر لیجئے، ان پہ سختی نہ کیجئے، ان کے دل کے حال کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ مثلا نماز ہے، نماز اللہ کا حکم ہے۔ حقیقی نماز کیا ہے؟ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور وہ یہ سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، اس کا ذہن و دماغ بالکل ادھر ادھر نہ بہکے، خالص توجہ اللہ کی طرف ہو۔ تو ایسی نماز لاکھوں میں چند ہی آدمیوں کی ہوگی۔ اللہ فرماتا جو آسان نماز ان کی ہے اسی کو قبول کر لیجئے۔ جیسے انہوں نے پڑھی ہے، خیال آئے پھر روکا، خیال آئے پھر روکا، تو یہی نماز قبول کر لیجئے، اللہ ان سے یہی قبول کر لے گا۔ یعنی آسان چیز کو قبول کیجئے، اعلیٰ چیز کا مطالبہ نہ کیجئے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ہم سب جانتے ہیں ہماری نماز کیسی ہے، نمازوں میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، امام نے کیا پڑھا پتہ نہیں، جمائیاں آ رہی ہیں، انگڑائیاں لے رہا ہے آدمی، کھجلی ہو رہی ہے، ہاتھ قابو میں نہیں ہے، آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، آنکھیں کنٹرول میں نہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم سب کی نماز ایسے ہی ہے۔ اللہ فرماتا خذ العفو، اے پیغمبر
آسان عمل کو قبول کر لیجئے اور ان کو اعلیٰ معیار کا مکلف نہ بنائیے۔ فضائل بیان کر دیجئے مگر سختی نہ کیجیے۔ وامر بالعرف، اور بھلی بات کی تعلیم دیتے رہیے۔ وعارض عن الجاہلین، اور جہالت سے اعراض کیجیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے، مگر مشہور مطلب وہی ہے جو اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ کیا؟ جب کوئی آدمی جہالت کی بات کرے تو یہی نہیں کہ اس سے قصور ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اے پیغمبر درگزر اختیار کیجئے، یعنی اس سے بدلہ لینا صرف کافی نہیں ہے بلکہ اسے کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ وہ اگر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ معافی سے دیجئے۔ برائی کر رہا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیجئے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ خذ العفو، درگزر اختیار کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا، اللہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے واعفو عمن ظلمک، اسے معاف کر دیجئے جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہی نہیں کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا جائے بلکہ اسے معاف کر دیجئے۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور اس کو دیا کیجئے جو تمہیں محروم کر دے، جو تمہیں کچھ نہ دے، جس نے دیا ہم تو اسی کو دیتے ہیں، یہ تو سودے بازی ہے نا؟ بقرعید میں یہی ہوتا ہے، جہاں سے گوشت آیا وہیں جائے گا، جہاں سے نہیں آیا وہاں نہیں جائے گا، اور یہی نہیں، جہاں سے ران آئی وہاں ران جائے گا، اور جہاں سے سری آئی وہاں سری جائے گی۔ فرمائی یہ اعلیٰ اخلاق نہیں، اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، یہ تمہیں محروم کر دے تم اسے دیا کرو۔ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو تم سے کٹے تم اس سے تعلق کو جوڑے رہو، کٹنے نہ دو۔ ظاہر بات ہے جو تعلق توڑے تو آدمی کیا کہے گا؟ تم سیر ہو، ہم سوا سیر ہیں، مجھے تمہاری کیا ضرورت، مجھے کیا پرواہ نہیں۔ وہ تعلق توڑنا آپ جوڑے رکھیے۔ تعلق ٹوٹے گا جب دونوں ایک ہی جیسے لوگ ہوں۔ اگر ان میں سے ایک عقل مند آدمی ہے تو تعلق ٹوٹے گا نہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وگر ہر دو جانب جاہلانن، اگر زنجیر باشد بگسلانن، اگر دونوں طرف جاہل ہے تو دھاگا نہیں، رسی نہیں، اگر زنجیر بھی بیچ میں ہوگی لوہے کی تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ان میں سے اگر ایک عقل مند آدمی ہوا تو دھاگا بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جب اس نے کھینچا تو اس نے اس کو ڈھیلا کر دیا، اور کھینچا اور ڈھیلا کر دیا، اور کھینچا اور ڈھیلا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اسی کو کہا گیا ہے سل من قطعک، اس سے تعلق قائم کرو جو تم سے توڑے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے اخلاق، اچھے اخلاق پوچھے کیا ہے، تو آپ نے ان سے یہی کہا سل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے کاٹے، واعف عمن ظلمک، اور جو ظلم کرے اسے معاف کرو، واعط من حرمک، اور جو محروم کرے اسی کو نوازو۔ ارے ہے یا نہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اولین اور آخرین کے اخلاق میں سب سے اچھی بات کی ہم تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ پہلوں کو بھی اخلاق اور بعد والوں کو بھی اخلاق، ان میں سب سے اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟
سل من قطع کا، جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑو، واعف عمن ظلم کا، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، وآت من حرم کا، اور جو محروم کرے اسے نوازو۔ نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی اخلاق کی عملی تفسیر تھی۔ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ نے صرف یہی نہیں کہ ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے ان کو معاف بھی کیا اور آپ نے ان کو دعائیں بھی دی ہیں۔ طائف کا میدان میں کیا ہوا تھا بتائیے؟ وہ لوگ پتھر برسا رہے تھے، انتہا ہو گئی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، جبریل علیہ السلام آئے اور ساتھ میں ایک فرشتہ اور لے کے آئے، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، یہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے آپ اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجا ہے، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف ہے، آپ اجازت دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کے بیچ میں جو بستی کے لوگ ہیں یہ سب پس جائیں، قیمہ بن جائیں، نسلوں کا خاتمہ ہو جائے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، اور یہاں اینٹ کا جواب اللہ کے نبی اگر چاہتے تو کائے سے دیتے؟ پہاڑوں سے، چٹانوں سے آپ دے سکتے تھے، مگر جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ احمد رضا خان فاضل بریلوی، وہ حدیث کا ترجمہ ہے، ان کی اپنی بات نہیں ہے، مگر شعر میں انہوں نے کہا، بولے طائف صدا تو سلامت رہے، شاید اولاد تیری مسلمہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ مٹا دیے جائیں گے تو اے اللہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا کیا فائدہ ہوگا اگر یہ مٹ گئے، اور یہ جو میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ میں رحمت للعالمین ہوں، میں ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ان کو جہنم کے شعلوں سے بچانا چاہتا ہوں، میں ان کو کامیابی کے راستے پہ لگانا، یہ غریب جانتے نہیں ہیں۔ اے اللہ ان کی جہالت کے پردوں کو ہٹا دیجئے، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ لوگ جانتے نہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، قرآن کی اس آیت پر عمل۔ گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا کیجئے دراز، جب گالیوں کی بھیڑ ہو، بوچھار ہو رہی ہو، تو ایسے ماحول میں گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ان کے لیے۔ گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا کیجئے دراز، کچھ تو پوری کیجئے سنت رسول اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ادا کیجئے۔ مسواک ہی سنت نہیں ہے، قیلولہ ہی سنت نہیں ہے، یہ بھی تو سنت ہے، مگر ہم لوگوں نے سنتیں بھی چھانٹ لی ہے نا، جن میں لذت ہو، جن میں مزہ ہو، جو آسان ہوں۔ چنانچہ ہم لوگوں کو کون کون سی سنتیں پسند ہیں؟ قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کیا چیز ہے؟ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد آرام کرنا۔ آرام کتنے خراب لگتا ہے، تو بڑا اچھی سنت ہے نا۔ اور پھر دوسری سنت کیا اچھی لگتی ہے؟ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا، اور جبکہ یہ سنت ہے بھی نہیں، صرف لذت کے لیے لوگوں نے اسے سنت بنایا، اور ایسے کہتے ہیں جیسے لگتا ساری سنتوں پہ عمل ہو چکا۔ کھانا کھانے کے بعد کہتے بھائی ایک سنت رہ گئی ابھی، یعنی ایک ہی سنت رہ گئی، باقی سب کر چکے ہیں۔
کون سی سنت رہ گئی؟ کہنے میٹھا. دیکھا ہم نے. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا گھر کیسا تھا جہاں 2 مہینے چولہا نہیں ہے, یہاں کھانا ہی نہیں ہے, اور تم کھانا کھانے کا میٹھا کھانا سنت بتا رہے ہو. وہاں سرے سے کھانا ہی نہیں ہے. 2 مہینے بھی بھائی چولہا نہیں جلا تو کیا مطلب کھانا پکا نہیں. اب کیا کھاتے تھے آپ لوگ؟ ام المومنین فرماتی ہیں کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے, اور یہاں بتا رہے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے. زبردستی اس کو لوگوں نے سنت بنایا. تو یہ چیز بہت پسند ہے. ایسے قرآن کریم کی آیتوں میں کہنے لگے, ایک صاحب کہنے لگے ایک آیت بہت اچھی لگتی. قرآن کی ہر آیت اچھی. کیا آیت ہے؟ کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, کھاؤ اور پیو بس. آگے نہیں دیکھ رہے ہیں. آگے کیا ہے؟ کھاؤ اور پیو. ولا تسرفو, حد سے آگے مت بڑھو. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. بس کھانے سے مطلب حلال ہو یا حرام ہو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شہادت, اور وہاں دسترخوان لگا ہوا ہے. صحابہ کے جو دشمن ہیں ان کا آئیے گا کرنے, ٹھیک ہے آ جائیں گے. جا کے کھا رہے ہیں, حصے کھا رہے ہیں, شیر مالے کھا رہے ہیں, حلوے کھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ مطلقاً کھاؤ اور پیو بس, حد سے آگے مت پڑھو. حلال دیکھو, حرام دیکھو. ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ کہ بیمار ہو جاؤ. بعض لوگ تو دعوتوں میں جاتے ہیں اور دوا ساتھ میں لے جاتے ہیں. دوا ساتھ میں ہے. آئس کریم کھائیں گے ضرور, ٹھنڈک پڑ رہی ہے, دوا ساتھ میں. یہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا, ایک نصرانی تھا عیسائی ہارون رشید کے دربار میں. اس نے کہا کہ پیغمبر نے, تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہے مگر طب, میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. اور دنیا میں 2 علم سب سے بڑے ہیں, علم الادیان و علم الابدان. ایک دین کا علم اور ایک بدن جسم سے متعلق. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اسلام کو پڑھا نہیں. قرآن میں اس سلسلے میں اللہ نے رہنمائی کی ہے کیا؟ کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو, حد سے آگے مت بڑھو. ساری بیماریاں جو ہیں وہ آج کم کھانے کی وجہ سے نہیں ہیں. کائے کی وجہ سے ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. مال مفت دلے بے رحم. گھر پہ کم کھا رہے ہیں اور دعوت میں دیکھیے آپ کیسی بیٹنگ ہو رہی ہے, کس طرح کھا رہے ہیں. تو یعنی کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے مت بڑھو. تو اس نے کہا کہ یہ تو آدھا علم ہے, آدھی میڈیکل سائنس اسی میں آ گئی. کھاؤ بھی اور پیو بھی مگر حد سے آگے نہ بڑھو. تمام بیماریوں کا سبب حد سے آگے بڑھنا ہے. اللہ نے کہا مردار نہ کھاؤ. کیوں؟ یہ حد سے آگے بڑھنا, اس میں تمہارا نقصان ہے. شراب نہ پیو, یہ حد سے آگے بڑھنا ہے, اس میں تمہارا نقصان ہے. ہر حرام چیز میں تمہارا نقصان, حد سے آگے مت بڑھو. ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ, بغیر بھوک کے مت کھاؤ. یہ کیا ہے؟ صحت کا راز. کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, ولا تسرفو. اور کہا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پرہیز اصلی علاج ہے. معدہ جو ہے یہ حوض ہے بدن کا, اور اسی سے سارے جسم کو طاقت, خون
سپلائی ہوتا ہے۔ اگر حوض سے جہاں سے سپلائی کنیکشن ہے، اگر حوض میں پانی اچھا ہے تو ہر جگہ پانی اچھا جائے گا، اور اگر خراب ہے تو ہر جگہ خراب جائے گا۔ اور معدہ کب خراب ہوگا؟ جب آپ پرہیز نہیں کریں گے۔ اصل علاج پرہیز ہی ہے۔ جسم کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے، ایسا نہیں جس چیز کی عادت نہیں وہ کھلا دو گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جاؤ گے۔ حضرت شاہ عبد القادر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں ہزاروں لوگ ذکر کرتے تھے، تو حضرت نے کہا کہ بہت اعلیٰ درجے کے کھانے خانقاہ میں پک رہے ہیں، اور یہ تو سنت نہیں ہے۔ سنت تو جو کی روٹی ہے، اور سنت تو بغیر چھنا ہوا آٹا ہے۔ کل سے خانقاہ میں یہی بنایا جائے۔ اب صاحب خانقاہ میں وہ تیار ہو گیا کھانا۔ حضرت نے دیکھا کہ ذکر کی آواز ہی نہیں آ رہی، سناٹا، خاموشی طاری۔ تو پوچھا بھئی کیا ہوا، ذکر کی آواز نہیں آ رہی؟ کہا اس لیے کہ سارے لوگ بیمار ہو گئے، دست آ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر سے وہی غذا جاری کی جائے۔ آج ہم اس حال پر پہنچ گئے ہیں کہ نبی کی نقل بھی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو غردے کی فرمایا کلو واشربو لا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو۔ وہ یہی یاد ہے لوگوں کو، کھانا اور پینا۔ اور وہ جو غالب صاحب تھے شاعر، انہوں نے کیا کیا؟ مطلب شاعروں کا قرآن سے دیکھیے کیا لینا دینا، مگر وہی جو ہم چاہتے ہیں اس کی دلیل قرآن حدیث میں مل جائے۔ یہ نہیں قرآن و حدیث میں اگر کوئی چیز مل جائے تو ہم اپنے آپ کو بدل لیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں ہم اپنی حالت پہ قائم رہیں اور کوئی دلیل مل جائے۔ تو وہ تو شراب پیتے تھے، اب انہوں نے سوچا اس کی کوئی دلیل قرآن سے اگر مل جائے شراب پینے کی تو کوئی اعتراض بھی نہیں کر پائے گا، ایسے مروت کرنا پڑتی ہے۔ پھر ان کو ایک دلیل مل گئی۔ کیا دلیل ملی؟ یہی آیت۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا، ہم توبہ جب کریں گے شراب و کباب سے، قرآن میں جو آیا کلو واشربو نہ ہو۔ شراب جو ہم پی رہے ہیں اور ہم یہ سب جو کھا پی رہے ہیں، ہم اس سے توبہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن میں تو موجود ہے کھاؤ اور پیو۔ دیکھا آپ نے؟ مگر ہر زمانے میں لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ یہ موسیٰ نہیں، ان کا تو نام ہے موسیٰ۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔ ہر فرعون کا مطلب وہ فرعون تو مر چکا، فرعون جیسی صفت جس میں ہوگی اس کے علاج کے لیے موسیٰ جیسی صفت رکھنے والا اللہ ہر زمانے میں پیدا کر دیتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، اور فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو غالب صاحب نے جب قرآن سے یہ دلیل پیش کی تو ایک دوسرے شاعر تھے وہاں موجود، ان کا نام تھا مومن خان، اور نام ان کا یہ نہیں ہے، نام تو ان کا دوسرا ہے، مومن ان کا تخلص ہے۔ شاعر اپنے اشعار میں آخری شعر میں اپنے نام کا ذکر کرتا ہے، شاعری میں جو نام رکھتا ہے اپنا اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تو ان کا یہ تخلص ہے مومن۔ یہ تخلص جو ہے ان کو دیا کس نے تھا؟ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم اس زمانے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر، محدث کبیر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب ظاہر بات ہے جب بزرگوں سے تعلق ہوگا
تو انہوں نے دیا، اور دیا تو اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ جب غالب کا شعر انہوں نے سنا تو فوراً جواب دیا، اور کیا کہا؟ غالب نے تو کہا تھا ہم توبہ جب کریں گے شراب و کباب سے، قرآن میں جو آیا کلو واشربو نہ ہو۔ انہوں نے کہا تسلیم قول آپ کا جب ہم کریں جناب، کلو واشربو کے آگے جو لا تسرفو نہ ہو۔ آپ کی بات ماننے کے لائق جب ہوگی جب کلو واشربو کے آگے لا تسرفو بھی تو دیکھو۔ تو غرضے کہ ہمیں تو یہی چیز اچھی لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو تعلیم دی، اور یہ بہت مشکل کام ہے، نہیں مشکل ہے۔ برائی کا جواب برائی سے دینا بہت آسان ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا بہت آسان ہے، مگر جو گالی دے اس کو برداشت کر لینا اور بدلہ لینے کی طاقت ہے، اور پھر بھی اس کو معاف کر دینا، اس کو دعائیں دینا، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں، بہت بڑے دل والے کا کام ہے، بڑے دل گردے کا کام، بڑا مشکل کام ہے۔ بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا۔ برائی کا جواب برائی سے دینا بہت آسان ہے، اگر مرد ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو پتہ چلے گا آپ مرد ہیں، آپ بہادر ہیں، آپ کے اندر قوت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے پوری زندگی میں اپنے اسی اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کا موقع ہے اور 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ میں، اور مجرم کھڑے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکے کے دہشت گردوں سے پوچھا، خانہ کعبہ کے دروازے کے بعد کھڑے ہو کر، مجھے تم سے کیا امید ہے، تم کو مجھ سے کیا امید ہے؟ تو یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، جنہوں نے آپ کی گردن میں چادر کا پھندا لگایا، جنہوں نے سجدے کی حالت میں نجاست سے بھری ہوئی اوجھڑی رکھ دی، جنہوں نے سمیہ کے ساتھ کیا کیا، بلال کے ساتھ کیا کیا، خباب کے ساتھ کیا، یہ سب وہی مجرم ہیں، اور صحابہ منتظر ہے اشارے کے، ایک اشارہ ہو ابھی سر قلم کر دیے جائیں ان کے۔ آپ نے جب ان سے پوچھا تم لوگوں کو مجھ سے کیا امید ہے، تو کیا بولے؟ خیرن اخن کریم وابن اخن کریم، ہمیں تو آپ سے بھلائی کی امید ہے، اس لیے کہ آپ شریف ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ وہ سمجھ گئے اس میں رحم کی بو ہے، تو آپ نے کیا فرمایا ان سے؟ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، اور سزا دینا تو کیا، تمہیں صرف یہی نہیں سزا نہیں دی جائے گی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں برا بھلا بھی نہیں کہا جائے گا، آج تمہارے کردار و کرتوتوں پر تمہیں شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ اخلاق کا اعلیٰ مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا اور آپ کے واسطے سے امت کو سکھایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اور جو نبی کی سیرت وہی صحابہ کی سیرت۔ حضرت فاروق اعظم، اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم کتنے غسور آدمی، جن کے جلال اور ہیبت سے بادشاہ لرزتے تھے۔ جب نام عمر سن کے اکرم شاہان جہاں تھراتے ہیں، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوا۔ بہت غصہ، فاروق اعظم کا غصہ مشہور ہے، مگر غصے کے ساتھ ساتھ یہ قرآنی تعلیم پر فاروق اعظم کا عمل کتنا تھا، ہوش میں رہتے تھے۔ قرآن کی جب کوئی آیت پڑھ دیتا تھا غصہ فوراً ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ وہ آج آئے نہیں، آئے تو ہیں، جی حضرت اسلم نام تھا، فاروق اعظم کے غلام کا نام اسلم۔ تو اسلم سے حضرت بلال نے کہا، اسلم تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے ہو؟
تو حضرت عمر کو تم نے کیسا پایا؟ تم تو خادم ہو، تم تو غلام ہو۔ کل حضرت عمر کی سیرت بہت اچھی، صورت بہت اچھی، مگر ان کا غصہ بڑا خطرناک، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے ہر وقت، غصہ بہت خطرناک۔ تو حضرت بلال نے کیا کہا؟ ہم تمہیں ایک ترکیب بتائیں، ہم تمہیں ایک ترکیب بتائیں، جب ان کو غصہ آئے تو تم قرآن کی آیت پڑھ دینا۔ چنانچہ اسلم نے اس پہ عمل کیا۔ قرآن کی آیت سننے کے بعد فاروق اعظم کو جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو، سب غصہ ختم۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، یہ ان کی صفت تھی، اللہ کی کتاب سننے کے بعد ٹھہر جاتے تھے، ایک دم سے رک جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس شورا تھی، اس مجلس شورا میں کون کون لوگ تھے؟ عالم، قرآن کے عالم، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں۔ فاروق اعظم نے اپنی مجلس شورا کا رکن جن کو بنایا تھا، کس کو؟ علماء کو، قراء کو۔ کیوں ضرورت کا ہے؟ مشورے میں کاہے کی ضرورت ہے؟ بتاؤ، مشورہ کس سے کیا جائے؟ جو بالکل عمر میں بہت بڑا ہو مگر عقل اس کے پاس نہ ہو، ہے جاہل ہو، علم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم نے اپنی مجلس شورا کا رکن جہاں بڑے بڑے صحابہ کو بنایا، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بنایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بنایا، اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال، سب سے کم عمر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طریقے سے ایک نام اور ہے، حر ابن قیس، حر ابن قیس، یہ بھی بہت بڑے عالم قرآن کے، یہ بھی مجلس شورا کے رکن تھے۔ تو ان کے ایک چچا تھے حر ابن قیس کے، ان کا نام تھا عیینہ ابن حصن، یہ بدو تھے، دیہاتی، بڑے اجڑ قسم کے آدمی۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے حر ابن قیس سے کہا، حضرت عمر تمہیں بہت چاہتے ہیں، اور ایسا ہے تم حضرت عمر سے ملاقات کے لیے ٹائم لے لو، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات، ٹائم لے لیا۔ جب حر ابن قیس نے وقت لیا اور جب ان کے چچا فاروق اعظم کے پاس پہنچے تو کہے، ہی ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، تم مجھے کچھ نہیں دیتے ہو اور انصاف نہیں کرتے ہو تم۔ اب حضرت عمر کو کوئی کہے انصاف نہیں کرتے ہیں، اس سے بڑی کوئی گالی بولو ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے زمانہ کی عدالت ہے عمر کی، اور بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے۔ حضرت عمر تو وہ ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا منہ پہ بالکل سامنے آ کر کے کہ اللہ کچھ دیتے نہیں ہو ہمیں اور انصاف بھی نہیں کرتے ہو۔ حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور جیسے ہی دیکھا حر ابن قیس نے حضرت عمر کا غصہ، تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے درگزر اختیار کیجئے، بھلی بات کا حکم دیجئے، جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، جاہلوں کی بات کا انتقام نہ لیجئے۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنَ الْجَاهِلِينَ، قرآن کی آیت پڑھی اور کہنے یہ جاہلوں میں سے ہے۔ حضرت عمر کا غصہ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ چاہے قرآن سناؤ چاہے حدیث، اس لیے کہ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ یہ بات حضرت عمر کی نہیں ہے، صرف جتنے بھی نبی کے وارثین اور جانشین ہیں حقیقی معنی میں، خالی نام کے نہیں، حقیقی معنی میں جو نبی کے وارث اور جانشین علماء امت ہیں، ان سب کے اندر یہ بات، یہ جھلک ملتی ہے۔ چنانچہ انہی وارثین میں سے، سچے نائبین میں سے
ایک نام ہے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے عالم، یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے ہیں، شاہ ولی اللہ کے گھرانے کے بہت بڑے عالم۔ ان سے جو بریلوی لوگ ہیں بہت خفا ہیں، کیوں؟ انہوں نے سچی بات کہہ دی کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا، انہوں نے اللہ کے علم کو بیان کیا کہ اللہ کا جیسا علم کسی کے پاس نہیں اور اللہ جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں۔ جو انہوں نے بیان کیا اسی پہ لے کے اڑ پڑے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا۔ غرض کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، کہاں؟ دلی کی جامع مسجد میں، اور ایک آدمی نے کہہ دیا مولانا آپ حرامی ہیں، بھرے مجمع میں۔ اب آپ بتائیے ایسے موقع پر جب ہزاروں معتقد ہوں اور تقریر اور ہزاروں کا مجمع ہو، اس میں کوئی آدمی یوں کہہ دے تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ خوشی ہوگی؟ غصہ آئے گا۔ مگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ کہنے لگے آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، آپ نہیں جانتے میرے والد کا نکاح ہوا ہے اور آج بھی ان کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، آپ کو غلط اطلاع ملی۔ اور پھر انہوں نے تقریر شروع کر دی، یہ کیا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ فرما وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اے پیغمبر، اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آنے لگے، جو کوئی جاہل جہالت کی بات کرے اور شیطان کی طرف سے وسوسہ آنے لگے، کاہے کا؟ کہ غصہ کیا جائے، غصہ اتارا جائے، اس کو جواب دے دیا جائے، ایسا جواب جو مصلحت کے خلاف، مصلحت کا تقاضا نہیں ہے مگر غصے میں اچھے خاصے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار دیندار، ان کو غصے میں دیکھیے تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ وہی ہیں، ہے نا؟ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ لڑائی ہو، اور لڑائی کا سب سے بڑا ذریعہ غصہ ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آنے لگے، کاہے کا؟ کہ غصہ کیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے، تو اے پیغمبر فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیجئے۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ سے پناہ مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ فوراً شیطان کا مکر اور فریب اور قید بالکل پارا پارا ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، شیطان کا آپ کے اوپر تسلط ہو بھی نہیں سکتا، بشریت کے تقاضے کی وجہ سے۔ کیوں؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ انسان ہے نا۔ جب انسان ہے تو انسانیت کے تقاضے بھی آپ کے اندر ہیں، یعنی انسان کو بھوک نہیں لگتی نا؟ نہیں لگتی نا؟ لگتی ہے؟ تو حضور کو بھوک بھی لگتی تھی۔ انسان کو پیاس نہیں لگتی؟ اللہ کے نبی انسان، آپ کو پیاس بھی لگتی تھی، استنجا بھی کرتے تھے آپ۔ بشریت کے تقاضے کی وجہ سے اگر آپ کو غصہ آنے لگے کبھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ غصہ جب بھی ہوگا تو کس کی طرف سے ہوگا؟ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ لہذا اس سے بچنے کا، غصے کو کنٹرول کرنے کا اور جذبات کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ غصہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ خالی پڑھنا نہیں ہے بلکہ دل میں سوچنا بھی ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا نام لو۔ اللہ کا نام لیتے ہی شیطان وہاں سے، بولو کیا؟ بول ہی نہیں رہے تم کیا؟
شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں اور جھاگ آ رہا ہے ایک آدمی کے اور رگیں پھولی ہوئی اور غصے سے چہرہ سرخ۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیتا تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا؟ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فوراً اس آدمی نے سن لیا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اگر چھری میں کاٹنے کی طاقت ہے اور آگ میں جلانے کی طاقت ہے تو یقیناً اس کلمے کو میں شیطان کو بھگانے کی طاقت ہے۔ فوراً اللہ سے رجوع ہو، اور اس کے علاوہ غصے سے بچنے کی ترکیب بھی کرنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ اکبر، حضور پاک علیہ السلام نے کیا چیز نہیں سکھائی؟ کہا جب غصہ ہو تو ایک تو علاج اس کا یہ فوراً کلمہ پڑھو اعوذ باللہ۔ دوسرا علاج فرمایا اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ جب آتا ہے تو آدمی اگر لیٹا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ پیر چلانے کے لیے۔ تو اس کا الٹا کرو۔ کاغذ جب جو ہے فولڈ کیا جاتا ہے نکاح نامہ، اور اس کو جب سیدھا کیا جاتا ہے پھر مڑ جاتا ہے، تو یہ سیدھا کیسے ہوگا؟ اس کو الٹا موڑو۔ جب الٹا موڑے گے تو کیا ہوگا؟ یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اگر کھڑے ہیں تو ہاتھ پیر فوراً چل جائیں گے، اور بیٹھ گئے تو اٹھنا پڑے گا، اور اگر لیٹے ہیں تو پہلے بیٹھنا پڑے گا پھر اٹھنا پڑے گا۔ دوسری بات، جب زمین کے اوپر تم بیٹھ جاؤ گے تو زمین کے اثرات تمہارے اندر پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہ زمین کی خاصیت کیا ہے؟ زمین پر لوگ چلتے ہیں، کوٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، مگر زمین کچھ بولتی ہے؟ ارے بولتی؟ کچھ نہیں بولتی۔ اس کو اوپر بھی اگر پھینکو تو کہاں آ جائے گی؟ نیچے۔ تواضع ہے زمین میں۔ جب زمین کے اوپر تم بیٹھ جاؤ تو سوچا کرو اسی سے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، زمین سے۔ زمین میں عاجزی ہے، اگر ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے تو پھر ہم آدمی نہیں ہیں۔ اس کے اثرات ہوتے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر عاجزی اختیار کرنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو عاجزی پیدا ہوگی، اور متکبر لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ تکبر پیدا ہوگا۔ تو غرض ہے کہ نبی کریم علیہ السلام، اور کیا علاج ہے غصے کا؟ فرمایا وہاں سے خود ہٹ جاؤ۔ یہ جس پہ غصہ آ رہا ہے وہ اگر چھوٹا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دو۔ یہ سب علاج ہیں اور بڑے مؤثر علاج ہیں۔ اگر وہاں رہے تو پھر خیریت نہیں ہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں یہ سب خوشی میں ہوتی ہیں، ہے نا؟ جتنی طلاقیں ہوتی کب ہوتی ہیں؟ غصے میں ہوتی ہیں۔ اور غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ شوہر نے بیوی کو کچھ کہا، بیوی نے پلٹ کے جواب دیا۔ اب شوہر نے کہا اچھا بیوی ہو کیسی بات کہہ رہی ہو، میں چپ ہو جاؤں؟ اس نے اس سے کڑوا جواب دیا۔ اب ان کا تو معاملہ آپ جانتے ہی ہیں، ناقصات العقل ہیں۔ اگر وہ ناقصات العقل ہیں کیا تم بھی ناقص العقل ہو؟ اگر تم نے ان کی بات کا جواب دیا تو بات ختم ہو جائے گی نا؟ ختم ہو جائے گی نا؟ ارے بڑھے گی، اور وہ تو چپ ہوں گی نہیں، وہ نہیں چپ ہوں گے، چپ ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ بات ہوئی کہ صاحب جو ہے جھوٹ کون اعلیٰ درجے کا بولتا ہے وہ، تو لوگوں نے اپنے اپنے قصے سنائے۔ ایک آدمی نے کہا 4 عورتیں بیٹھی رہیں 1 گھنٹے تک اور کسی نے کسی سے ایک بات تک نہیں کی۔ کرے سب سے بڑا جھوٹ، وہ تو خاموش ہوں گی نہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا
یہ مادری زبان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی ہم لوگوں کی مادری زبان کون سی ہے؟ انگریزی نا؟ کون سی ہے؟ اردو۔ اور جو یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی مادری زبان عربی ہے، انگلش ہے، اور جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کی فارسی ہے، اچھا عربی، یہ سب مادری زبان۔ تو ٹیچر نے بچے سے پوچھا یہ اس کو مادری زبان کیوں کہتے ہیں؟ اردو ہے نا؟ اچھا ماں اردو بولتی ہے، مادری کا مطلب ماں والی زبان، ماں اردو بولتی ہے اور ابا جو ہے انگریزی بولتے ہیں گھر پہ، ایسا ہے؟ ماں بولتی ہے فارسی اور ابا بولتے ہیں عربی، ایسا ہوتا ہے؟ ارے باپ بھی یہی زبان بولتا ہے، ماں بھی یہی زبان بولتی ہے، مگر اس زبان کو پھر مادری کیوں کہتے ہیں؟ ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا تو ان میں سے ایک بچے نے کہا سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اماں بولتی ہے تو پھر ابا کو خاموش ہونا پڑتا ہے، جب اماں بولتی ہیں تو پھر ابا نہیں بول پاتے، پھر اماں بولتی رہتی ہیں مادری زبان، اس لیے یہ تو خاموش ہوں گی نہیں۔ تو عقل کا علاج کہا ہے؟ خود وہاں سے ہٹ جاؤ فوراً۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا، علی جیسا شوہر اور فاطمہ جیسی نیک خاتون، خاتون جنت، ایسی بیوی، مگر عمر میں ایسی منزل بھی کبھی کبھی آتی ہے، اتنے نیک لوگوں میں بھی انسان ہے نا، کسی بات پہ تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً گھر سے چلے گئے اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی اتفاق سے گھر پہ آئے، فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہ علی تو غصہ ہو کے چلے گئے۔ حضرت علی کے منہ میں زبان نہیں تھی کیا؟ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے؟ بڑے فصیح و بلیغ تھے حضرت علی، بڑے قادر الکلام تھے حضرت علی، مگر اس کے باوجود حضرت علی وہاں سے چلے گئے۔ کیوں؟ رہیں گے تو خاموش نہیں ہوں گے، سنیں گے تو پھر بات کرنے کا، جواب دینے کا دل کے اندر خیال آئے گا، اور جو بات کا جواب دیں گے تو بات بڑھ جائے گی اور بڑھ جائے گی، خدا جانے کہاں پہنچے۔ اور شیطان چاہتا یہی ہے کیا؟ کہ گھروں میں سکون رہے، محبت رہے، یہ شیطان چاہتا ہے نا؟ شیطان چاہتا ہی لڑائی ہو، نہیں چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور اپنے سارے رضاکاروں سے رپورٹ لیتا ہے، ہاں بھائی تم نے آج کیا کیا، تم نے آج کیا کیا، تم نے آج کیا کیا، ہر آدمی بتاتا کرتا کوئی خاص کام نہیں کیا۔ تخت بچھانے کا مطلب، ارے تخت جب سمندر پہ بچھاتا ہے تو تخت کیا ہونا چاہیے؟ ڈوب جانا چاہیے، مگر تخت ڈوبتا کیوں نہیں؟ اللہ نے اسے مہلت دی ہے۔ یہ مطلب یہ سمندر کے کنارے وہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور رپورٹ لیتا ہے۔ ایک آدمی اخیر میں آتا ہے کہ میں نے چھوٹا سا کام کیا، بتائیے تو، کہ گھر میں گئے تھے اور ماحول بڑا خراب تھا، بڑا تناؤ تھا۔ کہا میں نے کیا کیا؟ جلتی ہوئی آگ پہ پیٹرول چھڑک دیا، اب وہ صاحب شعلہ جوالہ بن گئی آگ، اور شوہر صاحب کو بڑا غصہ آیا، حالانکہ پوتے بھی تھے، نواسے بھی تھے ان کے، عمر کی یہ منزل تھی، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں تینوں طلاق دی۔ اب وہ شیطان جو ہے اپنے اس رضاکار کو کھڑے ہو کے کلیجے سے لگا لیتا ہے، تم ہمارے سچے جانشین ہو۔ سب سے زیادہ دلچسپی اس کو کہے تھے لڑائی اور جھگڑے سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ تو نبی کا معاملہ تھا، وہاں تو شیطان کا جادو چل ہی نہیں سکتا۔ اگر کبھی طبیعت کے بشری تقاضے کی وجہ سے غصہ آنے لگے تو اے پیغمبر
فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کیجئے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا، صیانت کا وعدہ کیا ہے، آپ معصوم ہیں، آپ خاتم المعصومین ہیں، آپ سے کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو دوسرے اللہ والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ان پر شیطان کبھی کبھی ڈورے ڈال کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کا یعنی جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کا تو پوچھئے ہی نہیں، وہ کیا کرتے ہیں رات دن۔ شیطان بھی ان کے اوپر محنت نہیں کرتا۔ کیوں؟ ارے یہ تو میرے فوجی ہیں، میرے رضاکار ہیں، میرا کام کر رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا بہت آرام سے بیٹھا ہوا شیطان، خیریت، کہنے میرا کام ہو رہا ہے، میرے ایجنٹ میرا کام کر رہے ہیں، انسانوں کو میں نے اتنا آگے کر دیا ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، فرمایا جو لوگ ہیں ان پہ محنت کرنے کی، وہ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ بھائی جادو ٹونا لوگ کرتے ہیں، تعویذ کس کے اوپر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسا تعویذ دے دیجئے کہ ہمارا جو داماد ہے وہ بالکل مکھی بن جائے، یعنی اس کی عقل بالکل ختم کر دیجئے، جو بیوی کہے وہی کرے۔ ایسے تعویذ کرنا اور کروانا جائز ہی نہیں ہے، مگر لوگ یہی کرتے۔ تو غرضے کی کس پہ کرتے ہیں لوگ؟ کون سے داماد پہ یہ بات کرتے ہیں؟ جو داماد بیوی کی کبھی نہیں سنتا، یہ ہر وقت سنتا رہتا ہے، اسی کی کرتے ہیں۔ یہ تعویذ کہاں کرائے جاتے ہیں؟ ارے بولو، جو داماد بیٹی کی ہر بات سنتا ہے، جو سنتا ہے اس کو پہ کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے سے کرتا ہے وہی کام۔ لوگ کہتے ہیں یہ بیوی کا مرید ہے، زن مرید ہے، لوگ تانے دیتے ہیں اس کو، اس پہ تھوڑی کرتا ہے۔ کس پہ کراتے ہیں؟ جو قابو میں نہیں۔ بھائی اس پہ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو کیا کہتا ہے؟ ہم تو یوں بھی تیرے ہیں اور ہم پر جادو ٹونا کیا۔ جو برے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شیطان سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نیک لوگ ہیں ان پہ شیطان محنت کرتا ہے، کبھی کبھی غچہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، کیا فرمایا؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب کبھی ان کو شیطان کا وسوسہ آتا ہے کہ غصہ کرو، انہوں نے غصہ کر لیا، گناہ کا وسوسہ آیا اور گناہ ان سے ہو بھی گیا، اس لیے معصوم تو ہے ہی نہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ زیادہ دیر غفلت میں اور گناہ میں پڑے نہیں رہتے ہیں، فوراً ان کو اللہ کا سزا، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عقاب فوراً یاد آتا ہے۔ جیسے ہی یاد آتا ہے ان کی آنکھ فوراً کھل جاتی ہے اور فوراً وہ توبہ کرنے لگتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اور جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے، تذکروا، تو فوراً وہ چوک پڑتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ارے میں نے یہ کیا کیا، تو بہت غلط کام ہو گیا، شیطان نے یہ بات کی، چلو معافی مانگ لیتے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے کبھی کبھی ہو جاتا نہیں ہو جاتا ہے غصے میں، اس کے بعد فوراً یہ تو گناہ ہم نے کیا، تو غلط کیا، وہ آدمی ناراض ہو گیا، زیادتی ہو گئی، چلو معافی مانگ لیتے۔ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا اور ایک عورت نے اس کو دعوت دی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، وہ کسی طریقے سے قابو میں نہیں آیا، وہ عورت اس کے پیچھے پڑی رہی، بالآخر وہ اس کو اپنے گھر پہ لے آئی۔ جب وہ گھر پہ پہنچا تو فوراً ایک دم سے اسے یاد آ گیا، کیا؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ کرے گا، اس پر سزا ہوگی۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا
بے ہوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا. جب اس کو ہوش آیا تو اس عورت نے پھر اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. اس نے دوبارہ فوراً اللہ کی پکڑ کو یاد کیا اور اس کے بعد فوراً اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، رات ہی میں ماں باپ نے، حضرت فاروق اعظم کے زمانے کا واقعہ ہے، رات ہی میں گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفنا دیا. حضرت عمر گھر پہ آئے تعزیت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد قبر پر پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور قبر پر جنازے کی نماز پڑھی. اور پڑھنے کے بعد قبر والے میں جو نوجوان مدفون تھا اس سے کہا، یا فتیٰ، اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور گناہ سے رک گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، گناہ کا ارادہ ہو چکا تھا، فوراً خیال آیا کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، جواب دینا ہے، اس سے ڈر گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا اس کو 1 جنت نہیں، کئی جنتیں دیں گے؟ 2. تو اس جوان نے اندر سے جواب دیا، اس نے کہا وَقَدْ آتانی ربی، اور میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. اللہ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے، تذکروا، تو فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، عذاب قبر کو سوچتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو سوچتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں دھیان دینے لگتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اللہ فرماتا اور ان کے بھائی، کس کے؟ جو شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں. بے نمازی کس کی پیروی کرتا ہے؟ اور یہ آتش بازی میں ہزاروں روپیہ خرچ کرنے والے شادیوں کے موقع پہ یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اللہ فرماتا وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیطان کے جو بھائی ہیں، یمدونہم فی الغی، شیطان ان کو گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے، وہم ثم لا یقصرون، اور جب وہ کھینچتے چلے جاتے وہ کھینچنے میں کمی نہیں کرتے، اور یہ شیطان کی باتوں کو ماننے میں بھی کمی نہیں کرتا. وہ تو کک مارتے ہیں اور اس کے بعد پھر گیند بہت دور چلی جاتی. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، یہ قرآن کی دوسری آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے کر نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، آپ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ مطلب معجزہ کیا ہوتا ہے؟ سچی نبوت کی دلیل کہ اللہ نے واقعی نبی بنایا. پروف کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے دیے، مگر سب سے زیادہ معجزے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اور ایسے معجزے جو آفاقی اور عالمگیر تھے، پوری دنیا نے دیکھے، جیسے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ چاند 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ خالی سعودی عرب میں دکھائی دیا، تو پوری دنیا میں عالمی معجزے. انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، درخت کو بلا رہے تو درخت چلا آ رہا ہے، کنکر ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ تسبیح پڑھنے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ، میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، نبوت دیے جانے سے پہلے جب میں گزرتا تھا تو کہتا السلام علیک یا رسول اللہ. جس نبی کے فرقت میں کھجور کا خشک تنا رونے لگا
کتنے معجزے دکھائے آپ نے، مگر پھر بھی مکے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ آپ معجزہ نہیں دکھا رہے، مطلب جو معجزہ ہم کہہ رہے ہیں وہ والا دکھائیے، صفا پہاڑ سونے کا بنا دیجئے، مروہ پہاڑ سونے کا بنا دیجئے، مکے کے اندر پہاڑ ختم کر دیجئے، یہاں پر کھیتی کے لائق زمین بن جائے، یا مردوں کو زندہ کر کے ہماری بات کرا دیجئے ان سے، اس ٹائپ کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب ان کے سامنے آپ معجزہ ان کا مطلوبہ فرمائشی ظاہر نہیں کرتے تو وہ آپ سے کہتے لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، آپ نے معجزہ کیوں نہیں آپ لائے؟ ان سے کہہ دیجئے جواب میں کہ معجزہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، معجزہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں مصلحت ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتا ہے، اس میں مصلحت نہیں ہوتی وہ نہیں ظاہر ہوتا۔ میرا کام معجزہ لانا نہیں ہے، میرا کام اللہ کے حکموں کی پیروی کرنا ہے۔ فرمایا قل، آپ جواب میں کہہ دیجئے کیا؟ انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ اور رہ گئی معجزے کے بعد کہ میرا نبی ہونا، تمہیں معجزہ اگر اس کا چاہیے کہ میں سچا نبی ہوں یا نہیں ہوں تو ایک معجزے کی بات کرتے ہو، ارے ہزاروں معجزے تمہارے سامنے موجود ہیں۔ کون سے؟ قرآن سب سے بڑا معجزہ۔ ھذا بصائر، یہ دلائل ہیں، یہ معجزے ہیں۔ کون؟ قرآن۔ اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت کیا ہے؟ معجزہ ہے، ہر سورت معجزہ ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ ایک جگہ فاتوا بحدیث مثلہ، اس جیسی ایک بات، ایک کلمہ، ایک آیت بنا کے دکھا دو، اور سب عاجز ہو گئے۔ تو قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6,666 آیتیں، ہر آیت معجزہ ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، ھذا بصائر من ربکم، یہ دلیلیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے، اس سے بڑی دلیل و معجزہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر آیت کافی ہے، اگر غور کرو نبی کی سچائی سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی، مرنے کے بعد کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی، اگر تم سمجھنا چاہو۔ اور اگر تم کہو نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی معجزہ دکھاؤ، اس کا مطلب آپ ضدی ہیں، آپ ماننا نہیں چاہتے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ مکان میرا ہے، ان کا کیا دلیل ہے؟ گواہ پیش کر دیے، کل نہیں یہ گواہ نہیں مانیں گے، ہم ہمارے ماموں کو گواہ بنا کے لاؤ، ان کو نہیں مانیں گے، ہمارے چچا کو گواہ بنا کر کے لاؤ، تو کیا کہا جائے گا میاں؟ ارے گواہی سے مطلب ہے آپ کو، یہ مطلب تھوڑی ہے جس کو آپ کہیں اسی کو گواہ بنا کے لا کے پیش کیا جائے۔ جو آپ معجزہ مانگ رہے ہیں ضروری وہی معجزہ دکھایا جائے۔ معجزہ دلیل نبوت ہے تو کوئی بھی معجزہ ہو اس کے ذریعے سے نبوت تو ثابت ہو چکی۔ اللہ فرماتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، قرآن معجزہ ہے پوری دنیا کے لیے، مگر قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ہدایت اور رحمت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ایمان والوں کو ہوگا۔ فرما ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ مگر قرآن سے ہدایت اور رحمت، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، ہدایت اور رحمت سب کو اس کی ضرورت ہے نہیں، مگر یہ ہدایت اور رحمت قرآن سے ملے گی کس کو؟ آگے کی آیت میں اللہ بتا رہا جو قرآن کا ادب کریں گے ان کو ہدایت اور رحمت ملے گی، جو بے ادبی کریں گے وہ محروم رہیں گے۔ قرآن کا ادب کیا ہے وہ بھی سنیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو۔ کان لگانے کا مطلب خالی سنا نہیں، غور سے سنو۔ غور سے سننے کا مطلب ساری توجہ قرآن کی طرف ہو۔ اب بیٹھے یہاں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھو، ہم دیکھتے رہتے ہیں درس قرآن میں جو آتے ہیں،
بعض ایسے ہوتے ہیں بہت غصہ آتا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کون آیا کیا کر رہا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اگر قرآن کا ادب کرو گے تو رحمت نازل ہوگی، بے ادبی کرو گے تو پھر محروم کر دیے جاؤ گے۔ از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند فضل رب، اللہ سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اور جو آدمی بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کا ادب بہت ضروری۔ کیا ادب ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ غور سے سننے کا مطلب خالی سنو بھی نہیں، سننے کے ساتھ جو اس میں پیغام دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ مطلب ہے۔ وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو جب قرآن پڑھا جائے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل ہو۔ اللہ نے رحمت کے نازل ہونے کا وعدہ کاہے پہ کیا؟ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ جب چپ رہیں گے اور سنیں گے تو اللہ کی رحمت نہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے نہیں؟ رحمت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ چپ بھی رہے اور غور سے بھی سنیں۔ یہ خالی سننے پر رحمت کا وعدہ ہے، اور اگر تلاوت کریں گے تو رحمت اور بڑھے گی۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جیسے میگنٹ ہو نہیں ہوتا ہے، چمبک، وہ لوہے کو کھینچتا ہے، ایسے قرآن پاک اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے، پھر پیچھے دیکھا مڑ کے، جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کا نازل ہونا ضروری ہے، رحمت کے فرشتے وہاں آتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، سنو اور چپ رہو۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے تو پھر مقتدی پیچھے بولو نہ پڑھے۔ دو حکم ہیں قرآن کے، سنو اور چپ رہو۔ نمازیں دو طرح کی ہیں، کون کون؟ ایک جس میں امام کی آواز آتی ہے، اور ایک وہ جس میں امام کی آواز نہیں آتی۔ جس میں آواز آ رہی سنو، اور جن میں آواز نہیں آ رہی اس میں بھی چپ رہو۔ کیوں چپ رہیں؟ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے موجود ہے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرائیور چلا رہا ہے گاڑی، آپ کہیے ہم بھی اسٹیئرنگ پکڑ لیں، تو یہ کیا ہے؟ حماقت ہے نہیں ہے؟ میاں چپ چاپ بیٹھیے، آپ اسی میں خیریت ہے، تم نے اگر دخل دیا گڑبڑ ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا یہ آیت کریمہ خطبے کے بارے میں ہے۔ جب خطبہ پڑھا جائے، چاہے عید کا خطبہ ہو، چاہے بقرعید کا خطبہ ہو، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، اس وقت کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اس کو اور خاموش رہو۔ کتنے لوگ بات کرتے ہیں جب خطبہ، نکاح کے خطبے میں دیکھیے مسلمانوں کے وہاں آواز ہی نہیں پہنچتی کسی کے کان میں، وہ باتیں ہو رہی۔ یہ حرام ہے۔ اتنی اہمیت خطبے کی ہے کہ اگر جمعے کا خطبہ، نماز کا خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو علماء نے لکھا اس سے یہ مت کہو منہ سے، چپ رہو۔ کیوں؟ تم بھی تو بولے، ارے بولے نہیں بولے، یہ بھی نہ بول، اشارے سے کہہ سکتے ہو۔ اتنی اہمیت خطبے کی، اور آج نکاح میں خطبے کی اہمیت ہی نہیں، بالکل ایک دم سے ہر چیز کی اہمیت ہے مگر خطبے کی اہمیت نہیں۔ تو یہ فرمایا، اور دوسری حدیث میں ہے انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام پڑھنے لگے تو تم چپ رہو۔ امام کا کام قرات کرنا ہے، مقتدی کا کام چپ رہنا ہے۔ دوسری حدیث میں کا سورہ فاتحہ پڑھنے کی تو اجازت ہونا چاہیے۔ حدیث میں آیا
وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا آمین، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو گے۔ یہ نہیں کہا جب تم وَلَا الضَّالِّينَ کہو تو ارے بولو نا، یہ نہیں حدیث میں جب تم وَلَا الضَّالِّينَ کہو تو آمین کو نہیں، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ اس کا مطلب وَلَا الضَّالِّينَ کہنا امام کا کام ہے اور آمین کہنا تمہارا مقتدی کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ادب ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ اگر قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، یہ واجب ہے۔ کب واجب ہے؟ ہر جگہ واجب ہے، ہر آدمی پہ واجب ہے۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں ہر آدمی پر واجب ہے، لیکن محقق رائے یہ ہے جو قرآن سننے کے لیے آئے ہیں ان پر واجب ہے۔ جو بازار میں ہیں، جو اور کام کر رہے ہیں، ان پر واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ قرآن پڑھائی ایسی جگہ پر جائے جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی لیے اگر لوگ سو رہے ہوں وہاں قرآن زور سے مت پڑھو، لوگ کام کر رہے ہیں وہاں قرآن زور سے مت پڑھو، لیکن زور سے اگر تم پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اب وہ لوگ سن نہیں رہے، کیوں نہیں سن رہے؟ وہ تو سو رہے ہیں، ان کی نیند میں خلل ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے کوئی نماز اگر پڑھ رہا ہے تو بلند آواز سے قرآن پڑھنا بولو ارے منع ہے، منع۔ وہ پھر آ گئے دونوں بچے اور بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دیکھتے ہی نہیں ان کو۔ ارے اپنے پاس بٹھاؤ نا بلا کر کے، سرکیں گے نہیں اپنی جگہ سے۔ انا للہ۔ تو کیا کہا؟ کیا منع ہے؟ کیا منع ہے؟ بلند آواز سے قرآن پڑھنا منع، کہ نماز میں خلل ہوگا۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ امام کو چاہیے بلند آواز سے دعا نہ کرے، اور زیادہ تر نمازوں مسجدوں میں آپ دیکھ لیجئے امام صاحب اگر بلند آواز سے دعا نہیں کریں گے تو مقتدی کہیں، وہ کمیٹی والے کہیں گے ہم تمہیں تنخواہ نہیں دیں گے۔ آپ چپکے چپکے دعا کرتے ہیں، بلند آواز سے دعا کرو۔ بلند آواز سے اگر اس نے دعا کی اور کسی کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے اور وہ رکعت پوری کر رہا ہے، اس میں آپ کے بلند آواز سے دعا کرنے سے خلل پیدا ہو رہا ہے۔ جب قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دعا کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اور بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ آہستہ آواز میں، معتدل آواز میں قرآن آدمی پڑھ سکتا ہے، اگر لوگ سو بھی رہے ہوں، ان کی نیند میں خلل نہ ہو، لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کوئی فرق نہ پڑے، جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ لوگ سنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں قرآن پڑھتے تھے، اور بلند آواز سے، معتدل آواز سے، اور آپ کی ازواج مطہرات، مقدس بیویاں وہ سوتی ہوتی تھیں اور حضور قرآن تلاوت کرے، اور آواز حجرے کے باہر بھی آ جاتی تھی، آپ ان کو اٹھاتے بھی نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے پڑھنے کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، یعنی ٹھہرے صحابہ کے ساتھ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے قبیلے اشعار کے لوگ، اس قبیلے کے لوگ کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، رات میں معلوم ہو گیا کہ ان کے خیمے کہاں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کہاں پہ ہیں، مجھے معلوم ہو کیسے؟ ان کے قرآن کی آواز سے۔ وہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، سمجھ گئے یہاں پر قبیلے اشعری کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ، باقی لوگ سو رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے قرآن کریم۔ سوتوں کو جگانا بھی ضروری نہیں ہے، اور ہلکی آواز میں قرآن کو پڑھنے کی اجازت ہے، سب پر واجب نہیں، لیکن افضل اور اعلیٰ یہی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سارے لوگ متوجہ ہو کر کے قرآن کو سنیں اور اسی کے ساتھ ساتھ خاموش بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ تو قرآن کے بارے میں تھا، آگے ذکر کے بارے میں ہے۔ ذکر کیا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور بھی جو تسبیحات ہیں، اس ذکر کے آداب کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے، اس کے بعد تسبیحات ذکر ہیں، ان کا بھی ادب ہے۔ کیا ادب ہے؟ سنیے
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں۔ ذکر کے 3 طریقے ہیں یاد کرنا، کون کون؟ نمبر 1، بالکل دل میں یاد کرے، زبان بھی حرکت نہ کرے۔ یہ تو قرآن کی آیت کے معنی ہے، اس میں غور کر رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کی صفات میں غور کر رہا ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا معاف کر، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ ذکر کہاں ہے؟ زبان سے نہیں ہو رہا ہے، خالی دل میں ہو رہا ہے۔ ایک تو ذکر یہ ہوا۔ دوسرا ذکر زبان سے بھی ذکر کرے اور دل بھی ادھر متوجہ ہو۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو دھیان ہو، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو دھیان میں رہے، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ ذکر کا یہ فائدہ اور یہ فائدہ، دھیان لگا کے کہے، یعنی دل بھی متوجہ ہے اور زبان بھی یاد کر رہی۔ اس میں دونوں چیزیں عبادت کر رہی ہیں، زبان بھی اور دل بھی۔ تیسرا طریقہ ذکر کا کیا ہے؟ خالی زبان سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اور دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ زبان سے بھی کہے اور دل میں بھی ہو۔ دوسرا درجہ معانی کو، قرآن کو دل میں سوچے، صفات کو سوچے اور زبان بالکل حرکت نہ کرے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ زبان سے ذکر کر رہا ہے مگر دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پھر بھی ذکر کرے، حالانکہ یہ سب سے کم درجے کا ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم نے کہا، برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کہ دارد اثر۔ زبان پر تو اللہ اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، تسبیح ہے، اور دل میں گائے اور بھینس اور بکریوں کے خیال آ رہے ہیں، ایسی تسبیح سے کیا فائدہ ہوگا؟ مگر حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ہونا تو وہی چاہیے کہ زبان سے بھی ذکر ہو اور دل بھی متوجہ ہو، لیکن اگر دل نہیں متوجہ ہے، خالی زبان سے بھی اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی فائدے سے، بولو، خالی نہیں۔ کیوں؟ زبان تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور جب زبان سے ذکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ دل کے اندر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ تو حضرت نے یہی شعر جو پڑھا مثنوی شعر شریف کا، اس کی اصلاح کی، اور کیا کہا؟ برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم دارد اثر۔ زبان پر ذکر ہو اور دل میں الٹے سیدھے خیالات ہوں، فرما ایسی تسبیح کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ بھی بیکار نہیں ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ذکر جو ہو تو کیسے ہونا چاہیے؟ فی نفسی کا، دل میں ہو، اور کیسے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، کہ اللہ کا نام لے رہے، اللہ کا نام بڑا ہے۔ وخیفتاً، اور چپکے چپکے ہو، یہ نہیں ذکر کر رہے ہیں اتنی زور سے پورا محلہ سن رہا ہے، اور جو لوگ سو رہے تھے بیچارے ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ یہی ادب ہے قرآن پڑھنے کا بھی، پڑھنے کی اجازت ہے تھوڑی سی آواز سے، مگر ایسی آواز نہ ہو جس سے سوتے ہوئے جاگ جائیں اور جس سے لوگوں کو اذیت پہنچنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گئے صحابہ کو دیکھنے، صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے کمرے کے پاس پہنچے، وہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، دھیرے دھیرے، بہت آہستہ آہستہ۔ آگے بڑھے، حضرت عمر کا کمرہ تھا، وہ قرآن پڑھ رہے بہت زور زور سے۔ صبح جب دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر ہم تمہاری طرف گئے تو تم بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، ایسا کیوں؟ کہلے اسمعت من ناجیت، میں اس کو سنا رہا تھا جس سے مناجات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے زور سے بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کی بات اللہ جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تھوڑی سی آواز تیز کر لو، تھوڑی سی تیز کر لو، ہلکی سی۔ حضرت عمر سے پوچھا بھائی تم بہت بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، ایسا کیوں؟ کہلے اوقظ الوسنان واطرد به الشیطان، میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بغیر۔ آپ نے فرمایا عمر تھوڑی سی آواز پست کر لو، ان سے کہا تھوڑی اونچی کر لو، ان سے کہا تھوڑی سی پست کر لو، معلوم ہلکی آواز میں تلاوت ہو۔
ہلکی آواز میں ذکر ہو جس سے سونے والوں کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو، نمازی کی نماز کے اندر خلل پیدا نہ ہو، اور اسی طریقے سے آپ کتاب پڑھ لیں اور لوگ سنتیں پڑھ لیں، نفلیں پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں۔ جب قرآن پڑھنا منع ہے تو کسی بھی کتاب کو پڑھنا جس سے لوگوں کی نماز میں خلل ہو صحیح نہیں ہے۔ یہ کیسا مسئلہ آپ نے بتایا؟ اب مسئلہ تو مسئلہ رہے گا، چاہے آپ کو اچھا لگے، چاہے درس قرآن جو یہاں شروع ہوتا ہے، آپ بتائیے مغرب کی نماز کی کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے؟ کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے؟ سنتیں بھی ہو گئیں، نفلیں بھی ہو گئیں، جس کا جی چاہے اوابین بھی ہو گئی، جس کا جی چاہے بیٹھے، جس کا جی چاہے چلا جائے۔ اس لیے نماز میں بھی خلل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے، بلند آواز سے کم۔ آواز ہے مگر بلند آواز سے تھوڑا سا کم۔ کب یاد کریں اللہ کو؟ کون کون سے ٹائم پہ؟ بالغدو والآصال، صبح اور شام، یہ دو وقت۔ پہلے دو ہی نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ معراج میں جب آپ گئے 3 نمازوں کا اضافہ ہو گیا، 5 نمازیں ہو گئیں۔ بعض علماء نے کہا کہ صبح اور شام سے مراد یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں مختلف اوقات میں زبان سے ذکر کرتے رہو۔ جیسے کیا کہا گیا؟ اللہ مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے۔ مشرق جدھر سے سورج نکلتا ہے، مغرب جدھر سورج ڈوبتا ہے۔ خالی دونوں کناروں کا اللہ رب ہے، بیچ کا رب نہیں ہے کیا؟ ارے بولو، ہے نا؟ مشرق و مغرب کو بول کر کے مراد ہر چیز کا رب ہے۔ صبح و شام بول کر کے بتایا گیا ہے زبان ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں تر رہنا چاہیے، اور ہے بھی نبی کریم علیہ السلام ہر وقت ذکر کرتے تھے، اور ہر وقت ذکر ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب مسجد میں آئے تو کیا کریں؟ کیا کرو گے؟ ذکر کرو پہلے۔ کیا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ذکر ہوا۔ مسجد میں نماز پڑھی تو ذکر ہی ہے، تسبیح ذکر ہے، جتنی دیر بیٹھے رہو ذکر ہے، مسجد سے باہر نکلے پھر ذکر کرو۔ کیا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب بازار میں پہنچے، مارکیٹ میں، کہ چپ رہے ہیں؟ نہیں، کہ چوتھا کلمہ پڑھو۔ ارے ہے نہیں، چوتھا کلمہ بازار میں ذکر ہے۔ اب اس کے بعد آپ اپنے گھر پہنچے تو ایسے گھستے چلے جائیں جیسے بکری و بھیڑ گھستے چلے جاتے؟ نہیں، کیا کہیں گے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ کون کون پڑھ کے جاتا ہے یہ دعا؟ ذرا بتانا تو۔ یہ دیکھیے بس اتنے ہی آدمی ہیں۔ یہ دعا، اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے، خدا کی قسم اللہ کے نبی کی ہر بات میں ہزاروں فائدے۔ چاہتے ہم سب ہیں وہ فائدے ہمیں ملے، لیکن ہم پڑھ نہیں رہے۔ اے اللہ میں بہترین داخلہ چاہتا ہوں گھر میں، جب میں گھر میں جاؤں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو۔ بہترین نکلنا چاہتا ہوں، جب نکلوں تو کوئی ہنگامی کوئی مصیبت نہ آ گئی ہو ایک دم سے نکلنا پڑے۔ خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اللہ کے نام سے ہمارا داخل ہونا ہے، اللہ کے نام سے ہمارا نکلنا ہے۔ گھر گئے، اب گھر پہ جانے کے بعد سلام کیا، کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ والا برکت اللہ، کھانا کھا کے فارغ ہوا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ہے ذکر ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے بعد بستر پہ پہنچے اللہم بسمک اموت واحیا، استنجا کرنے گئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، بستر پہ پہنچے اللہم بسمک اموت واحیا، سو کے اٹھے سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، گھر سے نکلے، آفس جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، کاروبار کرنے جا رہے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق نکلو گے، خدا کی قسم ناکام نہیں رہو گے۔
نوکری بھی ملے گی، کاروبار بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی، دقتیں بھی نہیں ہوں گی، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ایکسیڈنٹ سے حفاظت، حادثے سے حفاظت، سب کچھ ہوگا۔ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتہ کہتا جاؤ تمہاری حفاظت کی جائے گی، کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہے جو تمہیں تکلیف پہنچا سکے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کب ذکر کرو گے؟ بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو۔ ہر وقت یاد کرنے کا مطلب یہی ہے جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، ہر موقع کی ان کو اگر ہم پڑھتے رہیں تو یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہو جائے گا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ آخری آیت سورہ اعراف۔ اللہ کہہ رہا ہے عبادت کر لو، ذکر کر لو۔ تمہیں پتہ ہے تم ترم خواہ نہیں ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، ہو کیا تم؟ اللہ کے جو بہت مقبول بندے ہیں، محبوب ترین بندے ہیں، جو گناہ کبھی نہیں کرتے ہیں، جو سوتے بھی نہیں ہیں، جو کھاتے بھی نہیں ہیں، جو پیتے بھی ہیں، وہ سب اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لہذا انہی کی نقل تم بھی کرو۔ وہ کون ہیں؟ فرشتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صفیں بنایا کرو فرشتوں کی طرح، فرشتوں کی نقل کرو۔ فرشتے کیسے سب بناتے ہیں؟ جہاں پہ کولر ہوتا ہے وہیں پہ کھڑے ہوتے فرشتے، جہاں پہ اے سی کی ہوا کو اچھی آئے فرشتے وہیں سے سب شروع کرتے ہیں۔ سب کہاں سے بننا چاہیے بولو؟ کدھر سے بننا چاہیے؟ بیچ سے بنے۔ اس کے بعد ادھر کوئی آدمی آ گیا، ادھر کم ہے ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر زیادہ ہو گئے ادھر کم ہے ادھر کھڑے ہو، بیچ سے شروع کرو۔ اور فرما پہلے پہلی صف پوری کرو پھر دوسری صف۔ اور صف میں کیسے کھڑو؟ خوب پیر پھیلا پھیلا کے، ہے نا، دوسرے آدمی کے پیر کی انگلی دبا کے۔ اب وہ آدمی پیر اپنا سمیٹے تو اور پھیلا دو تھوڑا سا۔ یہ سب میں کھڑے ہونے کا طریقہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کی طرح، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے وہاں ہیں۔ اللہ کے وہاں کا مطلب اللہ کے وہاں جو ان کا خاص مقام ہے، مرتبہ ہے، مقبولیت ہے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ ہمیں ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، ہمارا تو یوں ہی کام چل رہا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے بے نمازی زیادہ ہیں۔ ہر بے نمازی آدمی متکبر ہے، ہر گناہ کرنے والا تکبر والا ہے۔ جس کے دل میں تکبر ہوگا ذرہ کے برابر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا کرتے ہیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے۔ اور سجدہ کہا گیا سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے مراد خالی سجدہ نہیں، سجدے سے مراد نفل نماز۔ زیادہ نماز پڑھیں گے تو سجدے بھی کم ہو جائیں گے نا، زیادہ ہو جائیں گے۔ حضرت ثوبان نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیے ہم جنت پہ چلے جائیں۔ کہنے لگے کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ وہ خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا کوئی ایسا عمل بتائیے جنت پہ چلے، پھر خاموش رہے۔ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جنت پہ چلے جائیں، پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ کہنے لگے میں نے یہی سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا تھا، آپ نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو۔ خالی سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے، گئے مسجد میں سجدہ کر لیا۔ کثرت سے سجدے کا مطلب یہ ہے نوافل کثرت سے پڑھو۔ جب نماز کثرت سے ہوگی تو کیا ہوگا؟ سجدے بھی کثرت سے ہوں گے۔ اور سجدہ جو ہے اس میں بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا، اتنا کبھی قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا سجدے میں اللہ سے دعا مانگا کرو۔ جب بہت قریب ہے، بہت پیار ہے اللہ تعالیٰ کو، اس ادا سے دعا مانگو گے دعا کو قبول کرے گا۔ اب سجدے میں دعا کیسے مانگیں گے؟ اے اللہ ہم بہت قرض دار ہیں، ہمارا قرضہ ادا کر دیے۔ یہ جو دعا مانگو گے نماز تمہاری خراب ہو جائے گی۔ اے اللہ بھوکے ہیں کھانا کھلا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہم بیمار ہیں۔ اردو میں دعا نہیں ہوگی، عربی میں دعا ہوگی۔ دل میں ارادہ ہے جو چیز ہم چاہتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کہا سجدے میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
دنیا میں بھلائی دے دے، آخرت میں بھلائی دے دے۔ اگر دنیا میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو بھلائی نہیں ہے، اگر دنیا میں کاروبار نہیں چل رہا تو بھلائی نہیں ہے، اگر بیوی نافرمان ہے تو بھلائی نہیں ہے، اگر کینسر ہو گیا تو بھلائی نہیں ہے، کام بگڑ گیا تو بھلائی نہیں ہے، خراب رشتہ ہو گیا تو بھلائی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تمنا، ہر مراد اس لفظ میں آ گئی، کاہے میں؟ حسنہ میں، بھلائی۔ دنیا میں بھلائی دے دی ہے، اللہ خالی دنیا نہیں مانگ رہے، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما دی ہے۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس سجدے کی، اور پہلا سجدہ ہے یہ۔ قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ 14۔ پہلا کہاں ہے؟ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب سجدہ بندہ کرتا ہے تلاوت کرنے کے بعد تو شیطان روتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ہمیں بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم نے سجدہ نہیں کیا گیا، ہمارا مقدر جہنم بن گئی۔ انسان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، دیکھو اس نے سجدہ کر لیا، یہ جنتی بن گیا۔ یہ سجدہ جو ہم لوگ کریں گے کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ ارے جب تلاوت کرو گے جبھی تو سجدہ واجب ہوگا، تلاوت ہی نہیں کر رہے۔ رمضان میں کی تھی، اس کے بعد قرآن ہی نہیں اٹھا کے دیکھا۔ روز تلاوت کرو، کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن قرآن کی ہم زیارت نہ کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کریں، روز تلاوت کرو۔ تو سجدہ جو پڑھے گا اس پر بھی واجب ہوگا، اور جو سنے گا اس پر بھی واجب ہوگا۔ اگر سننے کا ارادہ نہ بھی ہو، کان میں آواز پڑ گئی تو سجدہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب سمجھے فرض ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا۔ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر انہی سجدے کی آیتوں کو آدمی پڑھے، ایک آیت پڑھی سجدے کی، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری آیت پڑھی اس کا سجدہ کیا، 14 آیتیں پڑھی اور سجدہ کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ سجدے کی برکت ہے۔ ابھی نماز کے بعد ضروری نہیں، دعا کے بعد فوراً آپ حضرات سجدہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ یہ سورہ اعراف تھی، اور اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے اس کا نام ہے سورہ انفال۔ ہاں، اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر 10 مرتبہ بھی قرآن سجدے کی آیت پڑھی تو ایک سجدہ کر لو، مجلس اگر نہ بدلے۔ بچہ قرآن کا حفظ کر رہا ہے، ایک آیت کو ریپیٹ کر رہا ہے، 10 مرتبہ اس نے پڑھا اس کو، تو 10 سجدے نہیں کرنا ہے، ایک ہی سجدہ۔ کس قدر آسان شریعت ہے اور کتنی حسین شریعت ہے۔ جیون بیمہ یعنی لائف انشورنس کروانا کیسا ہے؟ ملازمت میں ٹیکس میں چھوٹ لینے کے لیے اگر بیمہ کروائیں تو کیسا ہے؟ بیمہ دوسری گاڑیوں کا اور اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کا بیمہ کرانا صحیح ہے، اور یہ جو بیمہ ہے یہ لائف یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، علماء نے اسے بہتر نہیں کہا ہے۔ اگر بہت مجبوری ہے تو آدمی کرا لے، اور وہی پیسے جو اس کے ہیں اصلی وہ تو آدمی استعمال کرے اور باقی پیسے استعمال نہ کرے۔ شادی بارات میں کتنے گولے داغے جا سکتے ہیں؟ ایک بھی داغنے کی ضرورت نہیں۔ سسر بہت علیل ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ انفیکشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ لو، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما